سے مراد کتاب جس کو فالو کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ ترجمے جناب سب تفسیروں والے نے حاشیے میں لکھ دیے. زور دیا کہ جی یہاں امام سے مراد نبی مراد ہے، ہر ایک نبی کے ساتھ اس کی امتی اٹھائے جائیں گے. کسی نے کہا نہیں نبی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یعنی کتاب ہے. زیادہ تر نے نبی کہا، نبی کے بعد کتاب کہا. جس کتاب پر اس کا عمل ہے یہ کتاب اس کی امام ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے. مراد اپنی اپنی کتاب کے ساتھ لوگ بلائے جائیں گے. تورات والے آ جاؤ، انجیل والے آ جاؤ، زبور والے آ جاؤ، صحف ابراہیمی والے آ جاؤ، قرآن والے آ جاؤ، اس طرح سے بلایا جائے گا. یہ تمام تفسیروں میں دکھا. کسی نے کہا نہیں ہر ایک اپنی ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنی ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب یہ بھی تفسیر ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی امام کی طرف اب جب یہ ترجمے پڑھیں گے تو پھر ایک آدمی مشکوک ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب امام کی طرف سے یعنی اس کو شک ہوگا. کوئی نبی سمجھتا ہے، کوئی کتاب سمجھتا ہے، کوئی پیشوا سمجھتا ہے. پیشوا بھی لوگوں نے کیا ہے. اب پیشوا دو قسم کے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس واضح چیز کو یعنی مشکوک بنا کر لوگوں میں شک اور گنجائش رکھ دی، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیں اور اس کے ساتھ بات ختم کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیزیں بینات ہیں قرآن میں، جن کو ہم نے واضح بیان کیا ہے اور جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی ایمبیگویٹی نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی تذبذب نہیں ہے، اگر ان ظاہر چیزوں کو جو بینات ہیں کسی نے چھپا دیا ان کو، بعد اس کے کہ ہم نے ان چیزوں کو قرآن میں واضح کر دیا ہے، تو ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے جو ایک واضح چیز کو چھپاتے ہیں. آپ سب بات تو پڑھ دیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون. ان الذین یکتمون یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات یعنی بینات میں سے جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں، والہدی اور جو ہدایت کے بارے میں ہم نے چیزیں نازل کی ہیں. بینات اور خدا ہدایت بھی ہم نے اس میں بیان کر دی ہے اور اس ہدایت کو پہچاننے کے لیے بینات روشن دلیلیں ہم نے بیان کر دی. صرف بیان نہیں کر دی بلکہ اس کو قرآن کے اندر لکھ دیا ہے. یعنی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کے اندر بھی لوگوں کے فائدے کے لیے ان کو واضح کر کے لکھ دیا ہے. یعنی ہدایت کی روشن دلیلیں اللہ نے بیان کر دی ہیں اور اس کتاب کے اندر ان کا لکھنے کا پورا انتظام کیا ہے، کتاب کے اندر آ گئی. اب اگر کوئی ان واضح دلیلوں کو اور ہدایت کے واضح جو احکام ہیں ان کو مشکوک بنا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو اس کے اوپر اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. جو ان عقائد کو چھپاتے ہیں جو واضح ہیں ہدایت کے لیے، حقیقت میں اگر یہ کام نہ ہوتا، حضور سب نے لکھا ہے کہ جس مسئلے کے اوپر ملت مسلمہ آپس میں لڑائی لڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو تلوار چلی ہے وہ مسئلہ امامت ہے. سب نے یہ مانا ہے کہ مسئلہ امامت کے اوپر تلوار چلی. اگر یہ مسئلہ واضح ہوتا تو کبھی مسلمانوں کے
اندر لڑائیاں نہ ہوتی۔ پہلی لڑائی جو ہوئی ہے، پہلی لڑائی تمام مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی لڑائی رسول اکرم کی وفات کے بعد، یعنی سن 36 ہجری میں لکھا ہے کہ رسول پاک کی وصال کے 25 سال بعد، یہ بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑے حوالوں کے ساتھ، 25 سال بعد یہ پہلی جنگ ہوئی ہے۔ مسلمان دو گروہ ارادے کے ساتھ انٹینشنلی تیاری کر کے، پریپریشن کر کے، ایسے یعنی غلط فہمی میں نہیں بلکہ پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے دو گروہ ٹکرائے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی وصال کے 25 سال بعد تمام مفسرین نے اس پیریڈ کو معین کیا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے 25 سال بعد یعنی 36 ہجری میں مسلمان آپس میں ٹکرائے۔ اب یہ ٹکراؤ کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی امت فرقوں میں بٹے گی اور یہ فرقے آپس میں لڑیں گے، تو اس وقت رسول اکرم نے اللہ سے درخواست کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ یہ اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ ان کو بتا دیں کہ فرقہ بندی سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو تھام لیں گے تو پھر فرقہ بندی نہیں ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی۔ تو رسول اکرم نے اسی لیے زور دیا تھا۔ اور اب رسول اللہ کی حدیث کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور وہ مر گیا، وہ جہالت کی موت مر گیا، تو اب رسول اکرم کے بعد زمانے کا امام کون ہے؟ 25 سال رسول کی وفات کے بعد بتائیں وہ زمانے کا امام کون ہے؟ وہ علی مرتضیٰ ہے، حضرت علی ہے امام زمانہ۔ اور نہیں پہچانے، حضور یہ معرفت کا نتیجہ ہے، لشکر لے کے حضرت علی سے لڑنا اور کہیں کہ ہم پہچانتے ہیں امام کو۔ تو سب سے پہلے اس لیے رسول اکرم نے یہ فرمایا، انی اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے اوپر خوف ہے اس بات کا، ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے اماموں کا خوف ہے۔ یہ گمراہ کرنے والے امام حق کے امام کے خلاف خروج کریں گے اور ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اگر امیر المومنین کو امام مان لیا جاتا تو پھر قطعاً فرقے نہ بنتے، فرقے بنے، اور حضرت علی علیہ السلام اور آل محمد کے ماننے والوں کا یہ صبر ہے کہ جب امیر المومنین کو پہلے نمبر پہ نہیں آنے دیا تو امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اسلام کو میں نے بچانا ہے۔ امیر المومنین نے پہلی حکومتوں کو تسلیم کیا اس لحاظ سے کہ ملت کی شیرازہ بندی نہ بکھر جائے، ملت گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر جب چوتھے نمبر پر امیر المومنین کو موقع ملا تو آپ نے منبر پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ جاء الحق علی مکانہ، کہ آج حق اپنے مکان کے اوپر آ پہنچا۔ تو اس وقت اگر ساری دنیا علی کے اوپر جمع ہو جاتی تو قطعاً فساد نہ ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین، جب ان لوگوں نے امام حق کی خلاف ورزی کی، امام حق کو چھوڑا، جنگ کی آغاز کیا، اور پھر اس امام کے اوپر یعنی یکے بعد دیگرے، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ بدلتے جاتے ہیں، اور امیر المومنین جو حق کا امام ہے اس کے اوپر سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اب جس وقت یہاں حکومتوں نے دیکھا تو انہوں نے اس امامت کے تصور کو، کنسپٹ کو بدلنے کی کوشش کی۔ قرآن کی عبارت کو تو نہیں بدل سکے، لیکن